ہمیں یہ معلوم ہے کہ پڑوس ملک میں بہت شدید قسم کا ایک اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ جاری ہے اور ایک انقلاب کی راہ پر نظر آ رہا ہے بھارتی سماج، بھارتی معاشرہ، اور حکومت کے خلاف وہاں اٹھنے والی آواز شاید گزشتہ 14-15 سالوں میں اتنی طاقتور نہیں رہی۔ ایک ایسی بنیاد پر قائم حکومت جس میں مذہب کا تڑکا بہت زیادہ لگایا گیا، مگر اب وہاں کا جو یوتھ ہے، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس حکومت کے خلاف سفارہ نظر آ رہے ہیں۔ جو کہانی صرف سوشل میڈیا کے ایک مذاق سے شروع ہوئی تھی، چیف جسٹس آف انڈیا کے بیان کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی کا قیام عمل میں آیا اور اب وہ سب سے بڑی سیاسی حریف بن کر سامنے آئی ہے نریندر مودی کے، جو سیاہ و سفید کا مالک بھارت کا بنا ہوا ہے 2014 سے۔ بھارت میں مقابلے کے امتحانات کے پرچے لیک ہونے کے حوالے سے شروع ہونے والا یہ پروٹیسٹ، یہ احتجاج جو صرف دلی سے شروع ہوا تھا کچھ طلبہ کے خودکشی کے بعد، اب یہ احتجاج ممبئی اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے اور کاکروچ جنتا پارٹی نے اس احتجاج کو پورے ملک گیر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو جہاں اس احتجاج کے امپیکٹس اور اس احتجاج کے تناظر میں بھارت میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہیں کچھ خدشات بھی موجود ہیں جن کے حوالے سے پاکستان کو غور کرنا ہوگا اور پاکستان کی سوسائٹی کو اس حوالے سے بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ بھارت میں جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت حکومت کو درپیش ہوتی ہے یا بھارت کی ریاست کے اوپر کٹھن وقت آتا ہے تو ان کا سب سے پہلا نشانہ ریاست پاکستان ہوتی ہے۔ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح کسی بھی معاملے پر بلیم دے دیں، کسی بھی معاملے پر گھسیٹ لیں اور اپنی سیاست چمکا کر اپنی حکومت بچا لی جائے یا اپنی سیاست بچا لی جائے، یہ کوشش ہوتی ہے وہاں پر موجود ہر حکومت کی، اور بالخصوص ہندو انتہا پسند بی جے پی حکومت اس حوالے سے باقی گزشتہ حکومتوں سے بہت زیادہ اس کلیے پر عمل درآمد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چاہے وہ پلوامہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ اڑی کا معاملہ ہو، چاہے اس سے پہلے کئی ایسے ہی معاملات جو از خود بھارت کی ریاست نے پیدا کیے یا بھارت کی سیکیورٹی لیپس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوئے، ان کا الزام پاکستان پر لگا کر، پاکستان کے اندر موجود تنظیموں پر لگا کر یا پاکستان کی ریاستی اداروں پر لگا کر بھارتی اپنی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے چھوٹے موٹے اقدامات اٹھاتے رہے ہیں اور بری طرح سے ذلیل ہوتے رہے پاکستان کے ہاتھوں۔ اب چونکہ پاکستان سے مارکہ حق میں بہت شدید مار پڑی بھارتی فوج کو، تو اب بھارتی انتظامیہ یہ بہت بہتر انداز میں جانتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ براہ راست کانفلکٹ میں، براہ راست لڑائی میں الجھا نہیں جا سکتا۔ تو اب وہ طریقہ کار اختیار کیے جائیں گے ان مظاہروں سے نظر ہٹانے کے لیے، پاکستان کے اوپر ایسے طریقے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کی جائے گی کہ جو بظاہر پاکستان کی سوسائٹی کے اندر سے اٹھنے والی آواز معلوم ہو یا پاکستان کے اندر سے اٹھنے والا ایک احتجاجی سیلاب ہو۔ ہم بہت اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں بی ایل اے ہو یا دیگر جو فتنۃ الہند کے تحت چلنے والی تنظیمیں ہوں، ان کے پیچھے بھارت کا مضبوط ہاتھ موجود ہے۔ انٹیلیجنس بھی فراہم کر رہا ہے بھارت وہاں پہ پیسے کے ذریعے بھی ان کی مدد کر رہا ہے، اور افغانستان کے راستے پاکستان کے اندر ان تمام تر تشدد پسند، شر پسند اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھارت باقاعدہ ملوث ہے بطور ریاست۔ اسی طرح ٹی ٹی پی کے سر پر بھی بھارتی ہاتھ موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ عالمی فورمز کے اوپر بھی پاکستان یہ بات بار بار اٹھا چکا ہے کہ بھارت ریاستی دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے اور بطور ریاست دہشت گردی کی پشت پناہی میں مصروف ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں جاری انتشار پسندی ہے، اس کے پیچھے بھی بھارتی ہاتھ اب واضح ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس تناظر میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت اس سے بھی مزید 2 ہاتھ 4 ہاتھ آگے جانے کی کوشش کرے گا، اور اس حوالے سے فخر درانی صاحب نے، جو ایک معروف صحافی ہیں، انہوں نے اپنے وی لاگ میں گزشتہ روز یہ انکشاف کیا ہے کہ بھارت، برطانیہ اور اسرائیل پاکستان میں صحافیوں کو، صحافتی اداروں کو
रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की रियासत और बिलखुसूस पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया तरतीब देने के लिए। तो पाकिस्तान को इस हवाले से, पाकिस्तान के माशरे को, पाकिस्तान के सहाफ़ियों को, पाकिस्तान के दानिश्वरों को बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान भारत में होने वाले एहतजाज का निशाना न बन जाए और पाकिस्तान को बतौर चारा इस्तेमाल करके भारतीय हुक्मरान अपनी जान खुलासी कराने की कोशिश ना करें और इस कोशिश में खुदा न खास्ता कामयाब ना हो जाएं। हमें अपनी फ़ौज के साथ, अपने इदारों के साथ खड़े रहना है और मजबूती के साथ पाकिस्तान के रियासती नैरेटिव को फ़रोग़ देना है।